بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب کس بلا کا نام ہے؟ انسانیت کے سرد لوہے پر جمع ہوا زنگ۔ فسادات میں سر نہایت بدھے طریقے پر پھوڑے جاتے ہیں اور لہو جیسی خوبصورت شے کو نہایت ہی بھونڈے طریقے پر بکھیرا جاتا ہے۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی کیوں نہ پیش کیا جائے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں، لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ غلط کار انسان نہیں، وہ حالات ہیں جن کے کھیتوں میں انسان غلطیاں پیدا کرتا اور پھر ان کی فصلیں کاٹتا ہے۔ تم صرف خامیاں ہی دیکھتے ہو، اچھائیوں پر تمہاری نگاہ کبھی نہیں پڑتی۔ اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزر رہی ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے جو آدمی پرخلوص ہوں، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھی میرے بھائی، انہیں کوئی ورغلا تو نہیں سکتا۔ انسان اگر محبت ہی کو جان پہچان نہیں سکتا تو میں سمجھتا ہوں وہ حیوان بھی نہیں۔ کوئی بے حس چیز ہے، پتھر ہے، سڑک پر گرا ہوا روڑا ہے۔ حقیقت خواہ شکر ہی میں لپٹ کر پیش کی جائے، اس کی کرواہٹ دور نہیں ہوگی۔ حادثے بھی یوں آتے ہیں جیسے ربڑ کے اڑتے ہوئے غبارے، ان سے بھی کھیلنے کو جی چاہتا ہے۔ زندگی صرف موت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے اور مجھے اس سے انتہا کا پیار ہے۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو وہ میں لپیٹ کر پیش کی گئی ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ معلوم نہیں انسانوں کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کی ذات کیوں منسوب کر دی جاتی ہے۔ گناہ اور ثواب، سزا اور جزا کی بھول بھلیاں میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کر سکتا۔ جب زندگی کے لمحات محسوس ہوں اور حافظے کی تختی پر کچھ نقش چھوڑ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی زندہ ہے۔ اگر تم مجھ سے کبھی کبھی نفرت نہ کرو تم مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اسی قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔